بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منگولوں کی تاریخ سے دنیا کا بچہ بچہ واقف ہے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگائے اور ظلم و جبر کی وہ داستانیں رقم کی جن کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم منگولوں کے پہلے بادشاہ چنگیز خان کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ ناظرین، منگولوں کا ملک 6 صوبوں یا حصوں میں تقسیم تھا، جس کے ہر حصے پر ایک سردار حکمران تھا۔ یہ تمام 6 حکمران ایک بادشاہ کے ماتحت سمجھے جاتے تھے جو تمغیات میں رہتا تھا۔ ان 6 صوبوں میں سے ایک صوبے کی حکومت بوزنجر ابن العنقوا کے خاندان کے پاس تھی، یہاں تک کہ تومنا خان تک حکمرانی پہنچی تو اس کے 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے ایک بیوی میں سے 9 اور دوسری بیوی میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اس نے قبل خان اور کاچولی بہادر رکھے۔ ایک رات کاچولی بہادر نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بھائی قبل خان کے گریبان سے ایک ستارہ نکل کر آسمان پر پہنچا اور اپنی روشنی زمین پر ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہوا اور اس کی جگہ دوسرا ستارہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہوا اور اس جگہ تیسرا ستارہ پیدا ہوا۔ اس تیسرے کے غائب ہونے پر جو چوتھا ستارہ نمودار ہوا اس قدر بڑا اور تیز روشنی والا تھا کہ تمام جہان اس کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اس بڑے اور روشن تر ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے چھوٹے روشن ستارے آسمان پر نمودار ہوئے۔ اس کے بعد کاچولی بہادر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی اس خواب کی تعبیر کے متعلق غور و فکر میں مصروف تھا کہ اس کو پھر نیند آ گئی۔ اب کی مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ خود اس کے گریبان سے ایک ستارہ نکلا اور آسمان پر چمکنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، غرض یک بعد دیگر 7 ستارے نمودار ہوئے۔ 7ویں ستارے کے بعد ایک بہت بڑا اور نہایت روشن ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس بڑے اور روشن ستارے کے غائب ہونے پر کئی چھوٹے چھوٹے ستارے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کاچولی بہادر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے یہ دونوں خواب اپنے باپ تومنا خان سے بیان کیے۔ تومنا خان نے خواب سن کر کہا کہ قبل خان کی 4تھی پشت میں کوئی عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا اور کاچولی بہادر کی 8ویں پشت میں ایک عظیم الشان بادشاہ پیدا ہوگا۔ ہماری نسل میں عرصہ دراز تک حکومت رہے گی۔ بیٹے کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد تومنا خان نے اپنے دونوں بیٹوں قبل خان اور کاچولی بہادر کو بلایا اور آپس میں متحد و متفق رہنے کی نصیحت کی۔ اس نے دونوں بیٹوں کے درمیان ایک عہد نامہ لکھوا کر دونوں کے دستخط کرائے اور اس پر اپنی مہر لگا کر خزانچی کے سپرد کیا کہ یہ عہد نامہ نسل در نسل باقی اور محفوظ رہنا چاہیے۔ اس عہد نامے میں لکھا گیا تھا کہ بادشاہ حکومت قبل خان کی اولاد میں رہے گی اور فوج کی سپہ سالاری کاچولی بہادر کی اولاد کے پاس رہے گی۔ تومنا خان کی وفات کے بعد قبل خان تخت حکومت پر بیٹھا۔ قبل خان کے بعد قبیلہ خان، قبیلہ خان کے بعد برطان خان اور برطان بہادر کے بعد میسوکا بہادر تخت نشین ہوا۔ میسوکا بہادر کے ہاں اگست 1227 عیسوی میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اسی سال منگولوں کے خاقان اعظم یعنی بڑے بادشاہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تموچین تھا۔ اسی کی نسبت سے میسوکا بہادر نے اپنے بیٹے کا نام تموچین خان رکھا۔ یہی لڑکا بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ تموچین خان جب 13 برس کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد لوگوں نے اسے کم عمر سمجھ کر اس کی سرداری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب تموچین کے خلاف بغاوت جاری تھی تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ مشرق و مغرب کی طرف پھیلائے تو دونوں تلواروں کے سرے افق مشرق اور افق مغرب تک پہنچ گئے۔ یہ خواب اس نے اپنی ماں سے بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ میرا یہ بیٹا مشرق و مغرب کے تمام لوگوں کو آگاہ کرے گا اور اس کے ہاتھ سے بڑی خون ریزی ہوگی۔ اسی طرح اس کی ماں کو معلوم تھا کہ پیدا ہونے کے وقت تموچین کے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ ان کو کھول کر دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں منجمد خون تھا۔ اس خون کو دیکھ کر اس وقت بھی سب نے یہی رائے قائم کی تھی کہ یہ لڑکا بڑا خون ریز ہوگا۔ میسوکا بہادر کے انتقال کے بعد تموچین خان یعنی چنگیز خان سے لوگوں کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ سوائے ایک شخص امیر کراچار کے جو کاچولی بہادر کی اولاد میں سے تھا، باقی تمام لوگ تموچین سے باغی ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں تموچین نے اپنے ہمسائے نام اونگ خان سے امداد چاہی اور اس کی پناہ میں چلا گیا۔ اونگ خان نے تموچین کی خوب خاطر مدارت اور تسلی و تشفی کی اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی خبرگیری کرنے لگا، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد چنگیز خان نے اپنے اس محسن اونگ خان کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک درے پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت پر لڑائی ہوئی جس کے دوران امیر کاچار کے تیر سے اونگ خان سخت زخمی ہوا اور وہاں سے بھاگتے دوسرے سردار یانگ خان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اب توقع یہ تھی کہ یانگ خان اور تموچین کے درمیان صلح رہے
گی کیونکہ اونگ خان کو قتل کر کے یانگ خان نے تموچین کی مدد کی تھی، مگر چنگیز خان نے اس فتح کے بعد اپنے گرد بہت جلد قبائل کو جمع کر لیا۔ منگولوں نے بھی تموچین کی بہادری سے متاثر ہو کر سرداری تسلیم کرنا شروع کر دی۔ اونگ خان کے خاتمے کے بعد تموچین نے یانگ خان کے علاقے پر لشکر کشی شروع کر دی۔ اس لڑائی میں یانگ خان مارا گیا، یوں تموچین یعنی چنگیز خان کا ایک بڑی سلطنت پر قبضہ ہو گیا۔ ان فتوحات نے چنگیز خان کی ایسی دھاک بٹھائی اور وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کی طاقت خاقان اعظم سے بھی بڑھ گئی۔ اس دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ تنکیری نام کا ایک شخص جسے منگول بڑا عابد و زاہد اور قابل تکریم سمجھتے تھے، چنگیز خان کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک سرخ آدمی کو جو سرخ لباس میں سرخ گھوڑے پر سوار تھا دیکھا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تو میزوکا بہادر کے بیٹے سے جا کر کہہ دے کہ وہ آج کے بعد سے اپنا نام تموچین سے بدل کر اپنے آپ کو چنگیز خان کے نام سے موسوم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ چنگیز خان کو بہت سے ملکوں کا بادشاہ بنائے۔ تنکیری کی اس بات کو تموچین نے جھوٹ سمجھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا نام تبدیل کر کے چنگیز خان رکھ لیا۔ ترک زبان میں چنگیز خان کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ ہی روز بعد تنکیری کی چنگیز خان کے ایک ساتھی سے جھڑپ ہو گئی۔ اس نے تنکیری کو اس زور سے زمین پر پٹخا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نام کی تبدیلی کے بعد منگولوں کے تمام قبائل پر چنگیز خان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی خاقان اعظم سے جنگ ہوئی، جس میں خاقان کو شکست ہوئی اور چنگیز خان خود خاقان اعظم بن گیا۔ منگولوں کو اپنا تابع فرما کرنے کے بعد چنگیز خان نے تاتاری قبائل کی طرف رخ کیا۔ تاتاریوں کے بادشاہ میں چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، جس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ اس بات پر تاتاریوں نے اپنے بادشاہ سے بغاوت کر دی، جس پر اس نے اپنے داماد چنگیز خان سے مدد طلب کی، لیکن چنگیز کے پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد چنگیز خان نے تاتاریوں کے ملک خطا کے بڑے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اتنی بڑی سلطنت پر قبضے کے بعد چنگیز خان کا دل بھر گیا اور اس نے اپنے مسلمان ہمسائے سلطان محمد خوارزم کی طرف دوستی کا خط بڑھایا اور اس نے اس کو خط لکھ کر امن کا پیغام دیا، لیکن اس بادشاہ کی غلطی نے مسلمانوں کو وہ نقصان عظیم پہنچایا کہ منگولوں نے خون کی وہ ہولی کھیلی جس کو مسلمان آج تک نہیں بھول پائے۔